ناظرین کرام، یونان کے سرسری ذکر کے بعد ذکر کرتے ہیں اس دور کی بہت بڑی طاقت، یعنی جسے سلطنت روم کہا جاتا ہے۔ روم کے محل وقوع نے اس کی اہمیت میں بڑا اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اٹلی کے دریائے ٹائبر کے کنارے 7 چھوٹی پہاڑیوں پر مٹی کے بنے 7 گاؤں آباد ہوا کرتے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر کے روم نام کے ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو گئے۔ اگلی صدیوں میں اس کا بتدریج بحیرہ روم کے ارد گرد اور دوسرے ممالک پر قبضہ ہوتا چلا گیا اور 500 سال تک یہ ایک طاقتور سلطنت بن گئی، ایک دنیا کا مرکز بن گیا، دنیا کا ایک سمجھ لیجئے کہ تاریخ کا ایک انوکھا باب بن گیا۔ اپنے عروج کے دور میں سلطنت روم یورپ، ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک پر مشتمل 23 لاکھ مربع میل کے 23 لاکھ مربع میل کے رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف ماضی کے شاندار تہذیبوں جسے میسوپوٹیمیا، مصر اور بالخصوص قدیم یونان کے ثقافتی ورثے کی امین اور محافظ سمجھا جاتا، بلکہ طرز سیاست، انتظام حکومت، قانون اور تعمیرات اور پبلک ورکس کے میدانوں میں شاندار اضافے بھی ان لوگوں نے کیے۔ جدید مغربی تہذیب کی ثقافت، قانون، ٹیکنالوجی، فنون، زبان، مذہب، طرز حکومت، سیاست، افواج اور طرز تعمیر پر قدیم رومی سلطنت کے دیر پا اثرات ہیں۔ روم کا شہر جو آج بھی قائم دائم ہے، طبعی طور پر دفاعی نقطہ نظر سے بہت مستحکم ہوا کرتا تھا۔ اس میں بآسانی قلعہ بندیاں کی جا سکتی تھیں اور دشمن کی بڑی سے بڑے حملے اور بڑی سے بڑی فوج سے اس کی حفاظت کا فریضہ بہت آسانی سے انجام دیا جا سکتا تھا۔ یہ آج کے اٹلی کے وسط میں اس کے مغربی ساحل سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ اٹلی آب و ہوا اور زمین کے اعتبار سے بحیثیت عمومی بحیرہ روم کے اوصاف و خصائص کا مرقع ہے۔ اٹلی کے زرعی میدان اگرچہ بہت زیادہ وسیع نہیں، لیکن یونان کے مقابلے میں ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے اور زمین بڑی زرخیز ہے وہاں کی۔ ناظرین کرام، قانون قدرت کے مطابق رومی سلطنت میں وقت کے ساتھ طرح طرح کی انتظامی اور عمرانی خرابیاں رونما ہونے لگیں، جس سے امن و امان کی صورتحال بگڑتی چلی گئی اور ہر سالار فوج جو کسی علاقے کو فتح کر لیا کرتا وہ بے انداز اختیارات کا مالک بن جایا کرتا تھا اور منمانی کرتا تھا۔ ظاہری طور پر اگرچہ جمہوری حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ قائم رہا کرتی تھی، لیکن اس کے ادارے رفتہ رفتہ بے اثر ہوتے چلے گئے اور ان میں نہ یہ قوت رہی کہ بیرونی حملہ آوروں کی یلغار کے سامنے بند باندھ سکے اور نہ ان میں یہ صلاحیت رہی کہ وہ اندرون ملک بے چینی کی اٹھنے والی لہر پر قابو پا سکے۔ تو اس طرح دن بدن حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے گئے۔ مختصراً پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہنشاہی کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر دم تک بادشاہی نظام جاری رہا۔ اس عرصے میں جناب مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ آپ کی حیات طیبہ میں یہودیوں نے آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر بڑے سوقیانہ الزامات عائد کیے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی مخالفت میں اپنے تمام وسائل اور اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد پہلی 2 نسلوں میں آہستہ آہستہ پوری رومی سلطنت کے اندر پھیل گیا۔ پہلی صدی گزرنے کے بعد مسیحیت کا بیج سلطنت کے ان تمام حصوں میں بویا جا چکا تھا۔ پھر 4تھی صدی کے اوائل میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس وقت کے شہنشاہ گلیرکس نے 311 عیسوی میں رواداری کا سرکاری فرمان جاری کر دیا اور اس وقت ناظرین کرام اس پر دستخط کیے جب وہ بستر مرگ پر تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ اس کے بعد قسطنطین نے 313 عیسوی میں میلان کے فرمان شاہی کے ذریعے مذہبی آزادی کا بھی اعلان کر دیا۔ پھر 325 عیسوی میں مسیحیت کے مذہبی رہنماؤں کی ایک مجلس شہنشاہ نے اپنی سرپرستی میں ناقیہ کے مقام پر منعقد کی۔ قسطنطین کی موت کے وقت کلیسا اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بن سکے۔ اس طرح قسطنطین نے بھی بپتسمہ لیا اور اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام،
کرین برٹن اپنی مشہور کتاب تاریخ تہذیب میں اعتراف کرتا ہے کہ مسیحیت صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ اس نے بت پرست مذاہب کی خرابیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، بلکہ اس کی کامیابی کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بت پرستی کی بہت سی چیزیں شامل کر لی گئی تھیں۔ اس نئے مذہب میں قدیم تر مذاہب کے اصول اور اعمال مستعار لینے اور اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ مثلاً مسیحیوں نے حیات جاودانی اور قیامت کے بارے میں جو تصورات پیش کیے ان کا مصریوں، یونانیوں اور یہودیوں کے تصورات سے گہرا تعلق تھا۔ ناظرین کرام، روم کے معاشرتی حالات کا ذکر کرتے ہیں کہ سلطنت روم کی آبادی دو طبقات میں منقسم تھی۔ ایک طبقہ امراء کا تھا اور دوسرا عوام کا۔ امراء کا طبقہ خوشحال خاندانوں پر مشتمل تھا، شہریت کے پورے حقوق انہی کو حاصل تھے۔ اس طبقے میں صرف وہ لوگ شامل تھے جو زرعی زمینوں کے وسیع و عریض قطعات کے مالک تھے یا بڑی بڑی جائیدادوں والے کنبوں سے وابستہ ہوا کرتے۔ اس طبقے کے تمام افراد عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے، بلکہ کھیتوں میں عملی محنت اور مشقت کیا کرتے تھے۔ امراء کے طبقے میں سے ایک فوجی جس کا نام سینسینیٹس تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں 2 مرتبہ روم کو دشمن کی یلغار سے بچایا اور اسے فتح یاب بھی کیا۔ آبادی کی بہت بڑی اکثریت کا تعلق طبقہ عوام میں سے تھا۔ وہ لوگ صرف جزوی حیثیت سے شہری سمجھے جاتے تھے۔ جمہوریت کے ابتدائی دنوں میں انہیں یہ اجازت نہیں تھی کہ فوج میں بھرتی تک ہو سکے اور دفاعی خدمات بجا لا سکیں، لیکن وہ اسپارٹا کے غلاموں کی طرح حد درجہ مظلوم بھی نہیں کہے جا سکتے۔ انہیں خاص سیاسی حقوق حاصل تھے۔ بادشاہی کا تختہ الٹا تو پہلے پہل امراء کا طبقہ جمہوریت کے تمام سیاسی اداروں پر قابض ہو گیا۔ سینٹ اور اسمبلی کے ارکان امراء کے طبقے سے لیے جاتے تھے۔ کونسل کے عہدے بھی طبقہ امراء کے لیے مخصوص ہوا کرتے، اور پھر کونسل 2 ہوا کرتے تھے جنہیں 1 سال کے لیے انتظامی معاملات میں کلی اختیارات دے دیے جاتے تھے۔ البتہ ایک کونسل دوسرے کونسل کے خلاف ویٹو کا حق یعنی حق تنسیخ استعمال کر سکتا تھا۔ اس پابندی کی وجہ سے کوئی پالیسی اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ دونوں کونسل اس کی حمایت پر متفق نہ ہو جائیں۔ حکومت نے جمہوریت اور شہنشاہیت کے زمانے میں درسگاہوں کی کبھی سرپرستی ہی نہیں کی، اور سرکاری خزانے سے ان پر کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس طرح اس وقت کی درسگاہوں میں تعلیمی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے۔ وہی بچے درسگاہوں میں تحصیل علم کے لیے داخل ہو سکتے تھے جن کے والدین تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت رکھا کرتے تھے۔ پھر جسٹینین نے وہ تمام اسکول بند کر دیے جن میں فن خطابت اور فلسفی کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ جو جائیداد میں وقف تھیں ان کو بھی ضبط کر لیا۔ ہر غیر مسیحی جو عیسائی نہیں ہوا کرتا اس کو تعلیم دینے سے روک دیا گیا۔ اس نے ایتھنز میں جتنی درسگاہیں اس وقت موجود تھیں انہیں 529 میں بند کر دیا۔ اس طرح یونانی فلسفی 1100 سال تک حکمت کی روشنی پھیلانے کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، بحیثیت مجموعی خوشحال رومی عیش و راحت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ دیہات میں اپنے لیے بینگلوز تعمیر کرتے، ان بینگلوز کی کھڑکیاں اس وقت شیشے کی ہوا کرتی، پانی کے لیے نل لگایا کرتے، اور انہوں نے حرارت پہنچانے کا بھی ایک طریقہ ایجاد کر لیا تھا، یعنی وہ ٹیمپریچر کنٹرول پورے گھر کا کر لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نلوں میں گرم ہوا بھرنے لگتی۔ ان کے بینگلو گرمیوں اور سردیوں میں ایک طرح کے ایئر کنڈیشنڈ ہوا کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ حد یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کھانا کھا کر عمدن خود جان بوجھ کر کرتے تاکہ دوسری مرتبہ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکے، لیکن دوسری جانب کسانوں کے لیے آرام کے سامان سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ شہروں میں عام لوگ لکڑی کی بدنما
جھونپڑیوں میں رہا کرتے جو 6-6 7-7 منزلہ ہوا کرتی۔ بے روزگاری عام تھی اور حکومت نے کبھی اس سنگین مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور نہ کبھی اس کا کوئی پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نصف سے زیادہ آبادی خیرات پر گزر اوقات کیا کرتی۔ رومی سلطنت کی تمام ریاستوں میں امیروں اور غریبوں کے درمیان وسیع ایک خلیج حائل تھی، بہت فرق تھا۔ سلطنت نے رعایا کے لیے بلا امتیاز امیر اور غریب حمام اور سرکس مہیا کر دیے تھے، جنہیں دیکھنے کے لیے اور ان میں غسل کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ سرکس میں جنگی رتھوں کی دوڑ اور جنگی مقابلے ہوا کرتے۔ دوڑوں میں شرطیں لگائی جاتی، فقراء اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے ان شرطوں میں بڑھ چڑھ کر بازی لگایا کرتے تھے اور اس طرح ان کی جیب میں جو کچھ ہوتا وہ بھی پھر جوئے کی نظر ہو جایا کرتا۔ ناظرین کرام، مزید وضاحت کے لیے ول ڈیوران کا یہ اقتباس بڑی بصیرت افروز ہے کہ حکومت کا اقتصادی نظام مخلوط قسم کا تھا۔ اس میں نجی کاروبار کی بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت میں بھی لے لیا تھا۔ کسانوں کے حقوق ملکیت کے بارے میں جیلینین کا قانون نافذ تھا اور اسی پر عمل ہو رہا تھا۔ جاگیریں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھیں اور کاشتکار بیچارے مجبوراً بڑے زمینداروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے چلے جا رہے تھے، کیونکہ قحط سالی یا طغیانی کی وجہ سے ان کی زرعی پیداوار پوری طرح متاثر ہوا کرتی۔ لیکن ٹیکسز کا بوجھ جوں کا تو ان پر قائم تھا۔ پے در پے جنگوں کی وجہ سے عام کاشتکار روز افزوں ٹیکسز کے بوجھ کو برداشت کرنے سے قاصر رہا کرتا تھا۔ صنعتی کارخانوں میں مزدوری کرنے والے لوگ آزاد تھے۔ شام، مصر، شمالی افریقہ میں مزدوروں کو جبراً کام کرنا پڑتا تھا تاکہ آبپاشی کی بڑی نہروں کو درست رکھا جا سکے۔ حکومت اپنے کارخانوں میں زیادہ تر ایسی چیزیں بناتی جن کی فوج کو، افسر شاہی کو اور اہل دربار کو ضرورت ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، عوام کی خستہ حالی کا تو یہ عالم تھا، لیکن دوسری جانب شاہی خاندان اور حکومت کے افسران اور رؤساء کی عیش کوشی کی داستانیں پڑھی جائیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ ان کے عالی شان محل، دیوان خانے، ناو نوش کی مجلسیں، عیش و عشرت کے ساز و سامان کی انتہا نہیں۔ ناظرین کرام، صحابی رسول اور شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ایک مجلس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ میں نے 10 باندیاں دیکھیں جن میں 5 روم کی تھیں جو بربط پر گا رہی تھیں اور 5 وہ تھیں جو اہل ہیرا کی دھن پر گا رہی تھیں، جنہیں عرب سردار ایاس بن قبیصہ نے تحفہ بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ عرب کے علاقے مکہ وغیرہ سے بھی گویوں کی ٹولیاں وہاں پر جایا کرتی تھیں۔ جبلہ جب شراب نوشی کے لیے بیٹھتا تو اس کے نیچے فرش پر قسم قسم کے پھول، چنبیلی کا، جوہی، یہ سب بچھا دیے جاتے اور سونے چاندی کے ظروف میں مشک و عنبر لگائے جایا کرتے۔ چاندی کی تشتریوں میں مشک خالص لایا جاتا۔ اگر جاڑوں کا زمانہ ہوتا تو عود جلایا جاتا، اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو برف بچھا دی جاتی اور اس کے ہم نشینوں کے لیے گرمیوں کا لباس آیا کرتا تھا جس کو وہ اپنے اوپر ڈال لیا کرتے۔ جاڑوں میں سمور، قیمتی کھالیں اور دوسرے گرم لباس حاضر کر دیے جاتے تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔